اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور دماغ صرف انسان ہی کے پاس ہے۔ انسان اپنی طرف آنے والے اٹیک پر اچھی طرح سے ایکشن کر سکتا ہے، جو زمین پر موجود اور کسی اسپیشیز میں نہیں ہے۔ اس وقت انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اب چاند پر جانے کی خواہش کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے انسانوں کی زمین پر پیدائش ہوئی اور اس سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق کا قبضہ تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ ہم سے پہلے اس زمین پر ڈائناسور کا قبضہ ہوا کرتا تھا، اور اگر وہ اتنی بڑی جسامت والے جانور ہمارے ساتھ رہتے تو شاید انسانوں کی نسل بڑھنا تو مشکل، یہ خونخوار ڈائناسور انسانوں کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پہلا انسان زمین پر کیسے آیا ہوگا، اور سائنس کے حساب سے پہلے انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زمین پر موجود ہر چیز پہلے کی چیزوں سے ہی ایوالو ہو کر آئی ہے، جو کسی وقت میں زمین پر راج کیا کرتے تھے، اور اس عمل کو ایولیوشن کہا جاتا ہے۔ سائنس کے حساب سے انسان کی شروعات سمندر سے ہوئی تھی، اور زمین پر زندگی کی شروعات آج سے 3.5 بلین سال پہلے مائکرو آرگنزم کی شکل میں ہوئی تھی۔ اس کا سائز اس قدر چھوٹا تھا کہ اسے دیکھنا بھی کافی مشکل تھا۔ یہ سمندر کے تل پر رہا کرتے تھے۔ ایولیوشن کے چلتے ان میں آہستہ آہستہ کر کے بدلاؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ان میں کئی سارے کمپلیکس بننے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس وقت سمندر میں ہی رک گئے، اور کچھ نے زمین پر آ کر اپنا تجربہ بڑھایا۔ اس کے کئی ہزار سالوں بعد ایولیوشن کچھ اس طرح ہوا، بڑے بڑے جیو اس زمین پر آنے لگے تھے، جن میں ڈائناسور بھی تھے، اور ان ڈائناسور کے مکمل خاتمے کے بعد ہی ہیومن ایولیوشن کی شروعات ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا اسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سمندر پلٹ گئے، پہاڑ ٹوٹ گئے، اور اس وقت کے سب جانور، جن میں ڈائناسور بھی تھے، سب ختم ہو گئے۔ زمین بالکل خالی ہو جانے کے بعد اب ضروری تھا کہ اس پر ایک نئی پرجاتی پیدا ہو، جس کے بعد سب سے پہلے چھپکلیاں زمین پر ظاہر ہونے لگی تھی، اور آج سے کئی سال پہلے چھپکلی میں سے 5 سے 6 ہزار پرجاتیاں پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک پرائمیٹس بھی تھی، جو تقریباً بندر جیسے دکھتے تھے۔ یہ کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ پھر ان پیرامڈس میں کافی بدلاؤ آنے لگا۔ یہ الگ الگ ہونے کے بعد کئی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، جن میں سے ایک کا نام اسٹریپسروائز اور دوسرا گروپ ہیپلورائن تھا، جن میں دیکھنے کی طاقت کافی زیادہ تھی، یعنی ان کے پاس انسانوں میں ہونے والی 2 چیزیں اب موجود تھی: سونگھنا اور دیکھنا۔ اس کے بعد 20 ملین سال پہلے ایولیوشن کے وقت وجود میں آئے یہ پروکونسل بندروں جیسے ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں انسانی فزیکل ایٹریبیوٹس کی ڈیولپمنٹ ہونے لگی تھی۔ ان کا ویٹ 100 پاؤنڈز ہوا کرتا تھا۔ پھر ان میں کئی نسلیں پیدا ہوئی، جن میں سے ایک گوریلا تھا۔ آج سے 7 ملین سال پہلے چمپینزی بھی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آروپیتھیکس بھی وجود میں آئے۔ ان کا برین سائز کافی بڑا تھا، اور یہ درختوں پر رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ پہلی ایسی پرجاتی تھی جس نے 2 پیروں پر چلنا سیکھ لیا تھا۔ 4 ملین سال پہلے ایسٹروپولیتھیکس پیدا ہوئے، اور یہ تقریباً انسانوں جیسا ہی دکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا تھا، اور یہ پتھروں سے ہی ٹولز بنایا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی آگے چل کر کئی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، جن میں ایک وہ تھے جن کے جبڑے کافی بڑے ہوا کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جن کا برین سائز بڑا ہوا کرتا تھا۔ پھر ان میں سے بڑے برین والی نسل ہی آگے بڑھ سکی۔ ان میں ایک نئی پرجاتی کی شروعات ہوئی، جس کو ہومو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ گروپ تھا جو آپس میں کافی ریلیٹڈ تھے اور مل جل کر رہنے والے تھے۔ سائنس کے حساب سے انسان کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اور ان کو ہومو ہیبلس اور ہینڈی مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو اوزار خود پتھر سے بنایا کرتے تھے، انہیں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے تقریباً 1.9 ملین سال بعد ہومو ریسٹس وجود میں آئے۔ ان کی ٹانگیں لمبی ہوا کرتی تھی، اور جسم چھوٹا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ بالکل آج کے انسان ہیں۔ یہ درختوں کو چھوڑ کر مکمل طریقے سے زمین پر رہنے لگے تھے۔
پھر ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے نکلتے ہوئے یہ آگے آگے گروپس بنا کر نکلتے گئے۔ اب یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے کون سے گروپ سے انسان بنے تھے، لیکن ہمارا ماننا یہی ہے کہ زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انہیں اللہ پاک نے مکمل مٹی سے تیار کیا، روح ڈالی اور پھر زمین پر اتارا، اور انہی سے ہی ہماری نسل آگے بڑھی تھی۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔